السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے ہمارے فیوریٹ اور بڑے ریگولر شاکر اللہ مول لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اتنے شفقت بھرے انداز میں ذکر کیا میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے اسٹاف سے میرا رابطہ ہوا اور ایک دو دن میں آپ کی کتاب آپ کے آفس پہنچا دوں۔ ان کا سوال ہے کہ سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی 1990 میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا اور ای بلاک ماڈل ٹاؤن میں اپنے تایا پروفیسر مظفر ملک کے زیر سایہ رہتا تھا، جو ایک ماہنامہ رسالہ بھی شائع کرتے تھے۔ انہوں نے ہی کتابوں، اخبارات اور کالموں کا باقاعدگی سے پڑھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اچھا، میں شاکر اللہ صاحب، اچھا آپ نے مجھے بتا دیا، آپ تو مجھ سے بہت جونیئر میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ آپ کے تایا کو مظفر ملک صاحب کو میں بھی جانتا تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں میں مدت تو خود ماڈل ٹاؤن میں رہا ہوں، اور انہوں نے جو آپ کو حکم دیا تھا کہ کتابیں، اخبارات، کالمز وغیرہ پڑھا کریں، تو یہ ظاہر ہے کو اپنا ہی پڑھا لکھا شفیق بزرگ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس سے بندہ بہت اس کی میچورٹی میں، اس کے ویژن میں، اس کی ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے اندر ایک خاص طرح کی چمک ہے جس کی وجہ سے میں متوجہ ہوا تھا آپ کے لیے۔ اچھا سوال جی، شاکر اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہی کی چند لائنیں آپ کو بھیج رہا ہوں، ان کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ کسی پرانے کالم سے یہ چند جملے شاکر اللہ صاحب نے بھیجے ہیں۔ کہتے ہیں، نہ علم نہ صلاح، عوام کے پاس اہانت کے علاوہ کوئی اثاثہ ہے تو قائدین کی تقریریں، چند گھسے پٹے نعرے، کچھ بےمانی نغمے یا بودے نام نہاد نظریے۔ یہ بیسیکلی تو شاکر اللہ صاحب یہ بہت پرانے میرے ایک کالم کے جملے ہیں، اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ نہ علم نہ صلاح، عوام کو تربیت ہی نہیں دی گئی، علم ہی نہیں دیا گیا، تعلیم ہی نہیں دی گئی، ان کی گرومنگ کی کوئی نہیں ہوئی۔ ان کو آج تک 74 سال میں، 75 سال میں سیاہ و سفید کی پہچان نہیں ہے، چونکہ وہ اس کے لیے ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ اسلحہ نہیں ہے، چونکہ عوام گنڈے تو نہیں ہیں، ان کے اندر ایک ایلیمنٹ گنڈوں کا ضرور ہے، لیکن عام آدمی تو بیچارہ، اس کے پاس تو کچن کا سامان پورا نہیں ہوتا، اسلحہ اس نے کیا رکھنا ہے۔ ان کے پاس اہانت کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ یہ 100% درست ہے۔ اہانت کہتے ہیں ذلت کو، بے عزتی کو، بدتمیزی کو۔ عام آدمی کو قدم قدم پہ یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عوام کے پاس کوئی اثاثہ ہے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے ویورز سارے جانتے ہیں کہ قائدین کی گندی غلیظ بے معنی تقریریں، چند گھسے پٹے نعرے، کچھ بےمانی نغمے۔ میں خستہ ہوں بعض اوقات۔ یہ سونی دھرتی یقیناً چند کروڑ کے لیے سونی ہے، باقیوں کا تو اس پہ حق ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، خدا کا خوف کرو، اتنا جھوٹ بولتے ہو تم۔ محمد اختر ہے اور دونوں ہی شیخ پورہ سے۔ وہ کہتے ہیں، آئے روز سرکاری ملازمین اور نجی سیکٹر میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں اضافے کی خبریں آتی ہیں، لیکن مجھ جیسے جو کروڑوں لوگ 700 روپے دہاڑی پر کام کرتے ہیں، اور وہ بھی مہینے میں 20 دن دہاڑی ملتی ہے، کام ملتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو شاید کوئی ترجمان بھی نہیں۔ مہربانی کر کے آپ ہی ہماری آواز بن جائیں۔ میں کیا کہوں آپ کو، عابد بھٹی صاحب، محمد اختر صاحب، میری زندگی کی کسی بھی فیز کی تحریریں اٹھا کے دیکھیں، میں نے محبت اور رشتہ اور تعلق صرف اس ملک کے محروم عوام کے ساتھ ہی نبھایا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بنی نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں بنی۔ تو اس کے علاوہ میں جہاں تک دیکھیں، کچھ 35 سال 40 سال پہلے میں نے ایک فیچر کیا، اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، مروڑ بھی اٹھے، تو میں نے وہ مزدور بچوں پہ وہ کیا تھا،
اور وہ سرسری نہیں تھا، بڑا بہت اس میں خوفناک پہلو تھے. چائلڈ ابیوز کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، مدرسوں سے لے کے ورک شاپوں تک کے بچوں کا میں نے حال لکھا تھا، اور اس کا عنوان میں نے رکھا تھا بچے قوم کی امانت ہیں اور قوم بددیانت. تو میرا تو سارا کیریئر ہی، میں تو پہلے سے یہ ٹکرے شکرے مار رہا ہوں. اور ایک اور مان، مجھے پتا ہے آج تک میں نے کیا کچھ اس سلسلے میں اچیو کیا، اور وہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے جو میرا ٹارگٹ تھا. میری کمزوری ہوگی، میرے خلوص میں کمی ہوگی، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن میرے ذہن میں اس صوفی شاعر کا سبحان اللہ کیا، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے کا پھل اگلی نسلیں کھاتی ہیں. یہ بہت سے انسان دوست سوچنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ زندگی میں جو چاہا انہوں نے وہ اچیو نہیں کر سکے. تو لیکن ان کے چلے جانے کے بعد میں بہت بڑی مثال ہمارے سر سید احمد خان ہیں جی. لمبی لسٹ ہے. میاں عامر ہیں لاہور سے، برہان علی مانچسٹر، واجد علی ملتان، زین خان پشاور، فسادت علی ٹیکسلا. وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو، اس وجہ سے لانگ مارچ کا ابھی اعلان نہیں کیا جا رہا. آپ ان رابطوں پہ کیا کہیں گے، اور اگر حالات موجودہ حکومت کے قابو میں نہ آئے تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ جو بھی ہوگا ان کی عقل سمجھ کے مطابق ملک کے مفاد میں ہوگا. اب ان میں کتنی ڈیپتھ ہے، کتنا ویژن ہے تو میں تو نہیں جانتا، تو ظاہر ہے. لیکن ایک بات ہے، یہ کوئی نسلی کاروبار تو نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ. آج باجوہ صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اس سے پہلے کوئی اور تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے. یہ تھوڑی ہے کہ نانا جان آ گئے، پھر صاحبزادی بے نظیر بھٹو آ گئیں، پھر ان کے داماد آ گئے، اور پھر اس کے بعد نواسہ شریف آ گئے، اور بلاول کی شادی ہو جائے تو اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا کرے تو اگلا چیئرمین آپ تیار سمجھو 2 سال کے اندر. تو اس لیے اچھا رہ گیا، باقی رہ گیا کہ تھوڑا انتظار کروں. تو یہ انتظار بڑی عجیب چیز ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. میرا ایک شعر ہے، چنے وہ سن لیں. کتنے پھولوں کا قتل عام کیا، تیرے آنے پہ تمام کیا. کب آتا ہے کوئی وعدہ، کب وفا ہوتا ہے، انتظار کی مدت کتنی ہو. بعض انتظار زندگی بھر ختم نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ہے، میں انتظار کروں گا تیرا قیامت تک، یہ بھی ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، لیکن دعا ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ جو کچھ ہو اس ملک کے مفاد میں ہو. زاہد خٹک ہیں جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. وہ کہتے ہیں شعبہ سیاست کا ہمارے ملک کے حالات خراب ہونے سے گہرا تعلق ہے. سیاست کو بدنام ترین پیشہ کہا جاتا ہے، مگر پورا ملک آج بھی سیاستدانوں کے حوالے ہے اور وہ اس کے ساتھ جو چاہیں کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرکٹرز، اساتذہ، ڈاکٹرز، حتیٰ کہ فوج اور پولیس کے افسران تک کو بیرون ملک، سول بیوروکریسی بھی ساری بیرون ملک سیکھنے اور قابلیت بڑھانے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر سیاستدانوں کی ٹریننگ کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ زاہد خٹک صاحب، آپ کا خیال بڑا خوبصورت ہے لیکن بڑا معصومانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کتے کی دم جو ہے کیوں سیدھی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سال بھی اس کو نا لوہے کی نلکی میں رکھو، جو ہی نلکی اترے گی دم کیوں ماشاءاللہ گول کھڑی ہو جائے گی. یہ خاص طرح کا مٹیریل آتا ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں سیاستدان میں کوئی مطلب صحیح معنوں میں جس قسم کے لوگ آتے ہیں، براک اوباما آتا ہے یہاں، بل کلنٹن آئے گا اور پھر چپ چاپ 2 ٹرمز پوری کر کے گھر چلے جائیں گے. نہیں، یہ چچڑ ہیں، چچڑ، یہ چمگادڑے ہیں، یہ آسیب ہیں، یہ چڑیلے ہیں، چپکے ہوئے.
جیسے خون پینے والے کو نہیں ہے وہ اشتہے ہیں یہ، وہ آپ جو بات کر رہے ہیں ان کا اصل تو تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ خاص طرح کا اپر مڈل کلاس کا پڑھا لکھا آدمی اور ایک پروسیس سے گزر کے نہیں آتا. یہاں تو پیا من بھائی والی بات ہے. آپ امریکہ آپ دیکھ لو، آپ ایک پروسیس سے گزر کے انگلینڈ دیکھ لو، اچھے کیسے بندے ہمارے ملک کے لوگ خواتین و حضرات کہاں نہیں پہنچے. لندن کا میئر کون ہے آج؟ پاکستانی نجات ابھی کہیں ہیں ایسے چوائس سربراہ ہیں ہمارے، آپ دیکھ لیں، اور بہت سے لوگ، اور تقریباً ہر مہذب ملک میں ایک پروسیس ہے، اس سے گزر کے آؤ. بالکل ایسے جیسے آپ پرائمری کرتے ہو، مڈل کرتے ہو، ہائی اسکول یہ وہ وغیرہ، اس کے بعد اگر آپ قابل ہو تو یو ریچ سم ویئر. یہاں تو قابلیت ہے ہی، اور چمچا گیری، خوشامد، بے حیائی، بے شرمی، ڈٹائی. ایک سینئر ترین پالیٹیشین تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تھے وہ سرائکی بیلٹ کے. انہوں نے مجھے کہا ایک دفعہ، میں نے کو بات کی، مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو مجھے بات 66 پہ ہو رہی تھی، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا لمبی چوڑی بات میں نا وقت نہ اپنا ضائع کرنا زندگی میں. پاکستانی سیاستدان 3 لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، 3 طریقے سے بیان. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں اکینا تھکینا چکینا، اکتانا نہیں، ذلت سے، بیزتی سے، خوشامد سے، چاپلوسی سے. اکینا، اکتانا نہیں، دھکے کھانے سے، ذلیل ہونے سے، پیچھے پیچھے دم ملانے سے اکتانا نہیں. اکینا تکینا، اور انہی سارے کاموں سے تکنا بھی نہیں، اور چکینا جھجکنا بھی نہیں. ایسا بدبخت ہے یہاں چمچا. وہ چمچے پھر آہستہ آہستہ، وہ پہلے عام دھات کے چمچے ہوتے ہیں، پھر وہ سٹین لیس اسٹیل کے چمچے بنتے ہیں، پھر وہ چاندی کے چمچوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ تلائی چمچے سونے کے چمچ بن جاتے ہیں. پھر وہ پریس بھی بیچارہ، ہمارے جو ہم پیشہ بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں ان چولوں کو. وہ قائدین، رہنما، لیڈرز، ایک بھی لفظ ان پہ جچتا نہیں، لیکن لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے.